دی بیٹ ایک بینکر اور ایک نوجوان وکیل کی کہانی ہے جس میں یہ دونوں اس بات پر شرط لگاتے ہیں کہ سزائے موت اور قید کی زندگی میں سے کون سی چیز بہتر ہے۔ موسم خزاں کی ایک تاریک رات میں بینکر اپنے مطالعہ میں مصروف ہوتا ہے اور ایک پارٹی کو یاد کرتا ہے جس کی میزبانی اس نے 15 سال پہلے کی تھی۔ فلیش بیک میں 15 سال پہلے وہ اور اس کے کئی مہمان، جن میں سے اکثر صحافی اور سکالر ہیں جو کہ پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا سزائے موت عمر قید سے بہتر ہے۔ اگرچہ بینکر سمیت بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سزائے موت قید سے بہتر ہے، جبکہ قید زیادہ ظالمانہ ہے، کیونکہ یہ قید فوری طور پر نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سے انسان کو مار دیتی ہے۔ اس پارٹی میں ایک نوجوان وکیل بھی موجود ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے، ویسے تو سزائے موت اور عمر قید دونوں ہی بری ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے، عمر قید سزائے موت سے بہتر ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہنا مر جانے سے بہتر ہے۔ اس پر بینکر وکیل کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ 5 سال کے لیے خود کو ایک کوٹھڑی میں قید رکھے اور باہر نہ جائے تو وہ اس وکیل کو 20 لاکھ روبل انعام دے گا۔ اس پر وکیل کہتا ہے کہ 5 سال کی بجائے وہ 15 سال تک خود کو قید میں رکھ سکتا ہے۔ امیر بینکر نے وکیل کی 15 سال قید کے بدلے 20 لاکھ روبل کی شرط لگا دی اور وکیل بینکر کی یہ شرط مان لیتا ہے۔ اس کے بعد بینکر وکیل سے کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ شرط سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وہ یہ قید برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ وکیل سے یہ بھی کہتا ہے کہ رضاکارانہ قید نفسیاتی طور پر اس قید سے کہیں زیادہ سخت ہوگی جو نافذ کی گئی ہوتی ہے، لیکن وکیل ڈٹ جاتا ہے اور شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگلی شام وکیل بینکر کے گھر کے باغیچے میں قید ہو جاتا ہے۔ اس قید کے دوران اسے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے یا انسانی آوازیں سننے یا خطوط یا اخبارات وصول کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اسے خط لکھنے، کتابیں پڑھنے، پیانو بجانے، شراب پینے اور سگریٹ نوشی کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں، وکیل بنیادی طور پر قید تنہائی کے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ سب سے پہلا سال وہ بہت تنہا اور بور ہوتا ہے۔ وہ پیانو بجاتا ہے اور صرف ہلکے کردار کے ناول پڑھتا ہے، لیکن شراب نوشی اور تمباکو نوشی نہیں کرتا۔ پھر اپنی قید کے دوسرے سال میں وہ صرف کلاسیکی پڑھتا ہے۔ 5ویں سال تک اس نے موسیقی بجانا بند کر دی اور پڑھنا بھی کم کر دیا ہے۔ وہ خط لکھتا ہے لیکن انہیں پھاڑ دیتا ہے۔ وہ اکثر روتا ہے اور اکثر شراب نوشی اور سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ فلسفے اور زبانوں کا بہت شوق سے مطالعہ کرتا ہے اور کئی زبانوں کا ماہر بن جاتا ہے۔ وہ بینکر کو 6 مختلف زبانوں میں خط بھی لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ اگر بینکر کو اس خط میں اگر کوئی غلطی نظر نہ آئے تو بینکر کو چاہیے کہ وہ گن فائر کرے، اور اس کے خطوط میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، جس کے جواب میں بینکر گن فائر بھی کرتا تھا۔ پھر وہ نیا عہد نامہ پڑھتا ہے اور آخر کار پچھلے 2 سالوں میں شیکسپیئر سے لے کر نیچرل سائنسز تک ہر چیز کا انتخاب کرتے ہوئے بے ترتیب طور پر پڑھتا ہے۔ دوسری طرف ان 15 سالوں کے دوران بینکر جوئے خانوں میں دولت ہار جاتا ہے اور معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ وکیل کی رہائی سے ایک دن پہلے بینکر بہت پریشان اور بے چین ہوتا ہے، کیونکہ جوئے میں رقم ہارنے کی وجہ سے اس کی قسمت پلٹ چکی ہے اور اب وہ اتنا زیادہ مقروض ہو چکا تھا کہ وہ اب وکیل کو شرط کے 20 لاکھ روبل ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر بینکر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ وکیل کو مار دینا چاہیے تاکہ اسے 20 لاکھ روبل نہ دینے پڑیں۔ بینکر وکیل کو قتل کرنے کے مقصد سے چپکے سے باغ کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی اور وہ اندازہ لگاتا ہے کہ چوکیدار بھی خراب موسم کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح آسانی سے بینکر وکیل کے کمرے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ وہ وکیل کے کمرے میں جھانکتا ہے۔ اس وقت وکیل سو رہا ہوتا ہے۔ اس قید کی وجہ سے وہ مکمل طور پر کمزور اور بیمار نظر آتا ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے۔ بینکر وکیل کو مارنے کے لیے اس کے کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔
اس سے پہلے کہ بینکر وکیل کو مار دیتا، اس کی نظر وکیل کے لکھے ہوئے ایک خط پر پڑی۔ بینکر نے وکیل کے لکھے ہوئے اس خط کو پڑھا اور اس خط کو میز پر چھوڑ دیا۔ اس خط میں وکیل نے لکھا تھا کہ وہ کس طرح آزادی، زندگی، صحت اور ان تمام چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے جسے آپ کی کتابیں دنیا کی نعمتیں کہتی ہیں۔ اس نے جو کچھ پڑھا ہے، اس سے اس نے حیرت انگیز سبق حاصل کیا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کا سفر کر لیا ہے، خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں، قدرت کے عجائبات کے بارے میں پڑھا ہے اور سیکھا ہے، اور اب وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ تاہم وہ ان سب چیزوں کو بے معنی پاتا ہے کیونکہ یہ عارضی ہے۔ اس طرح وہ شرط والے 20 لاکھ بھی ترک کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ شرط ختم ہونے سے 5 گھنٹے پہلے اس قید سے فرار ہو جائے گا تاکہ وہ شرط ہار جائے۔ خط پڑھنے کے بعد بینکر رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ سوئے ہوئے وکیل کے سر پر بوسہ دیتا ہے، اور بینکر خود کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ وکیل کو قتل کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح چوکیدار نے اسے اطلاع دی کہ وکیل قید سے فرار ہو گیا ہے۔ بینکر وکیل کے فرار ہونے کی تصدیق کے لیے گارڈن ونگ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی وکیل فرار ہو چکا ہے۔ بینکر غیر ضروری افواہوں سے بچنے کے لیے وہ خط اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے پاس سیف میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس شارٹ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔